عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں نا ایک سید صاحب کہتے میری 4 بیٹیاں تھیں تو مجھے ضرورت تھی، میری کوئی مدد نہیں ہو رہی تھی، میں درود شریف پڑھتے پڑھتے سو گیا تو مجھے خواب میں محبوب پاک کا دیدار نصیب ہوا۔ فرماتے میں نے استغاثہ پیش کیا کہ حضور پریشان ہوں، بیٹیوں کا باپ ہو، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تو عمر بن عبدالعزیز کے پاس جا۔ عمر بن عبدالعزیز وہ باکمال شخص ہے جو روزانہ 10 سپارے قرآن پاک کے پڑھتا ہے، 10,000 بار مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے۔ کتنے سپارے؟ ہم تو خیر سارے مصروف ہیں، 10 لائنیں بھی نہیں پڑھ سکتے، ہم تو بڑے بیزی لوگ ہیں۔ ہم قرآن شریف پڑھیں گے تو فیس بک کون چلائے گا؟ ہم اگر قرآن شریف پڑھیں گے تو وہ واٹس ایپ پہ ٹائم کون دے گا؟ ہم تو بیزی ہیں، بہت زیادہ مصروف ہیں۔ ہم اگر تھوڑی دیر قرآن شریف کھولیں گے تو وہ جو سیاسی تبصرہ سارا دن کرنا ہوتا ہے وہ کوئی گرنا نہ جائے کوئی آسمان سے چیز، ہم تو مطلب بیزی ہے۔ بادشاہ وقت کے بادشاہ 10,000 مرتبہ درود و سلام، اللہ اکبر۔ بس بندہ ارادہ کر لے تو اللہ اسے موقع بھی عطا فرمائی دیتا ہے، اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ 10,000 بار پڑھتے تھے تو نبی پاک علیہ السلام نے کیا خوبصورت بات ارشاد فرمائی۔ محبوب فرمانے لگے 2-4 دن پہلے نا عمر بن عبدالعزیز نے 3,000 درود شریف کم پڑھا ہے، اسے جا کے کہے 500 دینار جرمانہ دے، وہ 500 لے آ، تیرا کام بن جائے گا۔ جناب عمر بن عبدالعزیز کے پاس وہ سید صاحب آئے، کہتے میں سمجھا کسی درویش کا نام بتایا ہے، میں سمجھا کسی خانقاہ کے سجادے کی بات ہے، کسی مسجد کے خطیب کی، کسی ادارے کے محتمم کی بات۔ لیکن جب میں ان کے علاقے میں آیا میں نے پوچھا عمر بن عبدالعزیز کون ہے، تو لوگوں نے کہا وہ تو ہمارے حکمران ہیں۔ میں نے کہا بادشاہ؟ وہ لے چلو۔ جب میں گیا تو بڑا عالی شان جبہ، سر پر تاج، دائیں بائیں دربار میں لوگ۔ پھر میرے دل میں خیال آیا میں غلط آدمی کے پاس تو نہیں آ گیا، یہ کون شخص ہے؟ لیکن جب میں لوگوں سے پوچھا کہ یہ عمر بن عبدالعزیز ہی ہے، کہا وہی ہے۔ کہتے میں ان کے قریب گیا، دیکھو راز کھل رہے۔ کہتے میں کان میں جا کے کہا 10,000 درود شریف پڑھتے ہو؟ کہتے انہیں شاک لگا، جھٹکا، یوں دیکھا تجھے کس نے بتایا؟ میں نے کہا کوئی ہفتہ سوا پہلے 3,000 کم بھی پڑھا ہے۔ کہتے ہیں وہ تو ٹھٹھرنے لگے، فٹافٹ میرا بازو تھاما، کھولنے میں لگے، کہنے لگے یہ تو میری بیوی کو بھی نہیں پتا کہ میں پڑھتا ہوں، یہ تو میرے خاص خادم کو بھی نہیں پتا، یہ تو میرا اور خدا کا، میرا اور مصطفیٰ کا راز ہے، اللہ رسول سے میرا راز ہے، تجھے کیسے پتا چلا؟ کہتے ہیں وہ سید صاحب کہتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ جن کے ساتھ آپ کا راز ہے مجھے انہوں نے ہی بتایا ہے، رازدار میں ہی بتایا ہے۔ اور محبوب نے فرمایا میں سید ہوں، مجھے گھر میں ضرورت تھی، صدقہ زکوٰۃ لے نہیں سکتا، مجھے حضور نے کہا جا اسے کہا تجھے 500 دینار دے۔ اگرچہ اتنی ساری نعمتوں میں یہ ایک نعمت ہے، لیکن آپ آنکھ نہیں ہے تو آپ کو تو اپنوں کا احساس بھی نہیں، آپ تو اپنوں کے چہرے بھی دیکھ نہیں پائے۔ کوئی بھی نعمت جو آپ کے پاس ہے آپ کبھی محسوس کریں کہ اگر اس نعمت کا وجود ہمارے پاس نہ ہوتا تو ہماری کیفیت کیا ہوتی۔ یہ سانس ہے، ہم 2 دفعہ سانس کا استعمال کرتے، ایک دفعہ اندر جاتی ہے اور ایک دفعہ باہر آتی، اگر اندر نہ جائے تو بھی مسئلہ ہے، چلی گئی ہے لوٹ کر باہر نہ آئے تو بھی بہت بڑی مشکل ہے۔ تو اس کا اندر اور باہر جانا یہ زندگی کا احساس ہے۔ اگر کبھی سانس اکھڑنے لگے اور آپ کے سینے میں آپ کی سانس اٹکنے لگے تو ایک بہت بڑی تشویش ہے، ایک بہت بڑی آکسیجن ہے، پوری طرح سے انسان کو قید کر دیا جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میرا تو سارا وجود سلامت ہے، ہاتھ کام کر رہے ہیں، پیر کام کر رہے ہیں، آنکھیں کام کر رہی ہیں، زبان کام کر رہی ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، صرف سانس اکھڑ گئی ہے۔ تو انسان محسوس کرتا ہے کہ یہ ساری چیزیں سلامت ہونے کے باوجود میرے کسی کام کی نہیں۔ آپ کے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں ان کو اگر آپ شمار کریں
تو کبھی آپ کہیں گے کہ ساری نعمتوں میں آنکھ زیادہ ضروری ہے، کبھی کہیں گے کان زیادہ ضروری ہے، کبھی کہیں گے زبان زیادہ ضروری ہے، کبھی کہیں گے دل زیادہ ضروری ہے، کبھی کہیں گے روح زیادہ ضروری ہے۔ لیکن میں آپ سے عرض کروں، ان ساری چیزوں کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، رسول کائنات کی غلامی کے بغیر گزارا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر حضور کی شفقت نہ ہو، نبی پاک علیہ السلام کی رحمت نہ ہو، وہ ابن القیم نے ایک جگہ پہ کہا تھا کہ یہ حضور نے ہمیں انسان بنایا ہے، یہ نبی پاک علیہ السلام نے انسانیت کے اسباق پڑھائے ہیں، اخلاقی رویے کیا ہوتے ہیں حضور نے بتلائے ہیں۔ اگر حضور کا کرم نہ ہوتا تو انسان ایک دوسرے کو کاٹ کے کھاتا۔ یہ حضور نے بتلایا ہے کہ تم نے کس طرح زندگی کو گزارنا ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام کا وجود نور ایک ایسی چیز ہے کہ اگر وہ کائنات سے معاذ اللہ سائڈ پہ کر دیا جائے تو اس کائنات کا قائم رہنا کسی صورت بھی ممکن ہے ہی نہیں۔ اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا کہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساکی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، اور بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ وہ بڑی بات کہہ گئے ہیں، میں نے بھی اس کو کوئی نہیں کھولنا۔ کہتے ہیں بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے، اور نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ تو اقبال پھر ہمیں کرنا کیا ہے؟ کہنے لگے کرنا آپ کو یہ ہے کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے اور دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ یہ کرنے کا کام ہے، اس رستے پہ آپ چل پڑیں۔ میرے بھائی، پہلی امتوں کے آپ تذکرے پڑھ لیں، کتابوں میں موجود ہیں، سورہ آراف کو دیکھ لیں، اس میں بہت ساری چیزوں کا تذکرہ کر دیا گیا ہے، اور بھی قرآن مجید کی بے شمار صورتیں ہیں، آپ ان کو دیکھ لیں، اس پر غور کر لیں۔ جب قومیں نہیں مانتی تھی، انکار کرتی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں تباہ کر دیتا تھا۔ بات نہیں مانی، ختم ہو گئی۔ ایک مقصد ہے نا جس کے لیے کسی چیز کو بنایا گیا، تو مقصد تخلیق انسانیت کیا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جنوں اور انسانوں کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور ان کو جب عبادت کی دعوت دی گئی، جب انہیں پیغام دیا گیا اللہ تعالیٰ کی توحید کا، انہوں نے نہیں مانا، تو جس مقصد کے لیے بنایا تھا جب اس طرف ہی نہیں آئے۔ یہ پنکھا لگایا جاتا نا ہوا کے لیے، تو اگر پنکھا ہوا نہ دے تو اس کا کوئی چھت پہ کام ہے؟ اس کو اتار کے تو آپ سکریب والے کے پاس بھیج دیں گے، بھئی ختم ہو گئی بات۔ تو مقصد جو تھا نا اللہ کی عبادت تھی، تو جب قومیں اللہ کی عبادت کی طرف نہیں آئی تو اللہ نے انہیں تباہ کر دیا اور صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے کفار مکہ کو، قریش کو، عالم عرب کو، عالم انسانیت کو دعوت دی، وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اس منصب پر فائز ہو کر حضور نے دعوت دی۔ جب انہوں نے دعوت کا انکار کیا، حضور نے انہیں عذاب سے ڈرایا، اللہ کے عذاب سے، چونکہ حضور نذیر ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ کہتے ہیں نا کہ ہم پر عذاب آئے گا تو پھر آپ وہ عذاب لے آئیں، ہم پہ آئے۔ جب کوئی آدمی منہ سے تباہی مانگے، جب کوئی شخص اپنے منہ سے یہ کہے کہ کر لیں جو ہوتا ہے معاذ اللہ، تو اگر تو سامنے والا کمزور ہو تو شاید وہ کچھ نہ کر سکے، لیکن یاد رکھنا کئی دفعہ کمزور ہوتا ہے تو کچھ نہیں کرتا، تو کئی دفعہ مہربان بڑا ہوتا ہے۔ رحمان اور رحیم کئی دفعہ کرم نوازی کرتا ہے۔ جب انہوں نے کہا نا کہ لائیں وہ عذاب ہے محبوب جس کا آپ وعدہ کرتے ہیں، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ محبوب رب کی یہ شان ہی نہیں کہ انہیں عذاب دے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ ان کے درمیان موجود ہیں۔
اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کی یہ شان نہیں کہ انہیں عذاب دے اس حال میں کہ آپ ان کے درمیان موجود ہیں۔ آپ میری بات کو سمجھیں گے، غور کریں گے کہ کافروں کے درمیان اگر حضور موجود ہوں تو عذاب نہیں آتا، تو قیامت میں جب حضور مومنوں کے بیچ موجود ہوں گے، مجھے کہہ لینے دو نا کہ اساں جے ہاں گناہیاں دا جدوں اعمال نامہ پھرول ہوئے، پھر ذرے ذرے نے سامنے آ جانے، جو جو منہ تھی بولیا بول ہوئے، اساں بھی کول حضور دے بیٹھ رہنے، لکھ عمل ترکڑی تول ہوئے، او دے کولوں بھی رب نے حساب لینا ہے جیڑا بیٹھا ہی محمد دے کول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، او دے کولوں بھی رب نے حساب لینا ہے جیڑا بیٹھا ہی محمد دے کول ہوئے، جس کو کہتے ہیں قیامت حشر، جس کا نام ہے، جس کو کہتے ہیں قیامت حشر، جس کا نام ہے۔ تیرے دیوانوں کے لیے وہ دن تو جشن عام ہے، زیارت ہوگی نا حضور کی، تیرے دیوانوں کے لیے وہ دن تو جشن۔ اور ایک شاعر نے اور بات کھول دی، کہنے لگا ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا۔ اچھا جی، پھر کیا ہوگا؟ ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، آنکھیں پھڑ پھڑائیں گی، کانپیں گی اور کلیجے پھٹیں گے۔ منظر ہی ایسا ہوگا، انسان اپنے پسینے میں ڈبکیاں کھا رہا ہے، حساب کا وقت آ گیا ہے اور سورج سوا نیزے پہ ہے، زمین دھک رہی ہے، تو کہنے لگے ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، پھر اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، پھر اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، پھر اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، پھر اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، سارے محشر کا نقشہ بدل جائے۔ میرے عزیز، حضور کے بغیر گزارا، نبی کریم کے بغیر کوئی چارہ، ہمارا کوئی سہارا ہی نہیں حضور کے بغیر، ہم کدھر جائیں سوائے محبوب کے۔ اس لیے نا صحابہ اس بات پر مطلع ہو گئے تھے، وہ نا بڑی بڑی دھیمی دھیمی باتیں پوچھتے رہتے تھے، اطلاع مل گئی تھی نا کہ اصل کرنا کیا ہے، تو جو رازدار لوگ ہوتے ہیں نا وہ پھر دھیمے دھیمے راز کی باتیں کرتے۔ حضرت انس بن مالک حضور کے خادم تھے، اماں نے دے دیا تھا حضور کی بارگاہ میں، کہتے ہیں میں 10 سال مدینے میں حضور کی نوکری کرتا رہا، تو قریب سے دیکھا تھا نا سارا کچھ، بہت ساری احادیث ان سے مروی ہیں، بڑی چیزوں کو دیکھا تھا، تو ہم سیاڑے ہو گئے، باتیں سمجھ گئے، قریب رہنے والے لوگ تو قربان پچھانن والے ہیں، تو گل جان گئے، گل کھول دے نہیں، تو قریب پہنچ گئے تھے نا، تو سمجھ آ گئی تھی بات کی۔ تو ترمذی میں موجود ہے، ایک دن حضور سے پوچھتے، یا رسول اللہ قیامت والے دن آپ کو کہاں تلاش کروں؟ یعنی حضور علیہ السلام سے پوچھتے، حضور میں نا قیامت والے دن ہے، بھئی بات تو یہ نا کہ اعمال ٹھیک کیا جائے، معاملات پر توجہ دی جائے، عبادات کا خیال کیا جائے، جو ہمارے ذمہ ڈیوٹیاں ہیں وہ پوری کی جائیں، تو وہ کہتے ہیں حضور وہ قیامت والے دن کہاں تلاش کروں؟ تو حضور نے بھی نہیں فرمایا کہ تو اعمال ٹھیک کر، مجھے ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے، کہاں ڈھونڈوں؟ تو حضور فرمانے لگے مسکرا کے فرمانے لگے، چونکہ قربان پچھانن والے ہیں، تو اے گل جان گئے، گل کھول دے نہیں۔ حضور علیہ السلام سے کہا یا رسول اللہ میں نہ قیامت والے دن کہاں تلاش کروں؟ تو حضور فرمانے لگے حوض کوثر پہ۔ یا رسول اللہ وہاں کیا ہوگا؟ تو فرمایا امت پیاسی آئے گی تو میں جام بھر بھر کے پلاؤں گا، میں جام بھر بھر کے پلاؤں گا، ایسا کی تیری خیر تیرے میں کدے کی خیر، ایسی پلا کہ جس کا نشہ عمر بھر رہے،
اور ایک نے کہا تھا کہ طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں رچائی جاتی ہے، توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حوض کوثر پہ بھی جام پلائیں گے۔ سیانے بڑے تھے، حضرت انس اور بلا ہمارا کر رہے تھے، یہ حضور سے پوچھ پوچھ کے نا تو ہمیں ایڈریس بتا رہے ہیں، کیونکہ حدیث روایت کر دی نا تو ہمیں ایڈریس سمجھا دیے، پتے بتا دیے کہاں پہنچنا ہے، ساری جگہ سمجھا دی۔ چلیں جدید دور آ گیا ہے، انہوں نے لوکیشن بتا دی، کہاں کر کے نا کس جگہ جا کے سٹاپ کرنا ہے کام۔ یا رسول اللہ وہاں ملاقات نہ ہوئی تو حضور نے فرمایا پھر پل صراط پہ آنا۔ یا رسول اللہ وہاں کیا ہوگا؟ فرمایا امت گزر رہی ہوگی اور میں دعائیں مانگ رہا ہوں گا، رب سلم امتی، رب سلم امتی، یا اللہ میری امت کو سلامتی سے گزار دے۔ تو وہاں آ جانا، میں دعائیں وہاں مل جاؤں گا، قربان جائیں۔ فاضل بریلوی بول پڑے، کہنے لگے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، اجابت کا جوڑا عنایت کا سہرا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت میں جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد، رضا اب پل سے وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم دعائے محمد صلی اللہ ہو۔ تو عرض کی یا رسول اللہ وہاں ملاقات نہ ہوئی تو؟ میں نے کہا وہ ہمیں لوکیشن سمجھا رہے تھے، انہیں تو پتا تھا پہلے ہی، ایک قربان پچھانن والے ہیں، تو ایک گل جان گئے گل کھول دے نہیں، تو وہاں نہ ملاقات ہوئی تو حضور نے فرمایا پھر میزان عمل پہ آنا۔ یا رسول اللہ وہاں کیا ہوگا؟ فرمایا امت کے عمل تول رہے ہوں گے اور میں ان کے لیے دعائیں کر رہا ہوں گا۔ میں نہیں جا سکا کبھی بچوں کے ساتھ پیپر دلوانے، استاد کو اجازت نہیں دیتے، کہتے ایگزامینر اور آئے گا کوئی، جس نے پڑھایا ہو اسے اجازت نہیں کہ تو جا۔ ابا جی کو اجازت نہیں ہوتی کہ وہ ایگزامینیشن ہال میں جائے، وہاں تو کوئی اور لوگ آتے ہیں۔ یہ بھی عجیب سبق ہے نا کائنات کا کہ سارے تعلیم و تربیت کے اسباق بھی حضور پڑھائیں، رنگ بھی سارا حضور ہی بتائیں، اور قبر کے سوالات بھی سارے ہمیں حضور بتا دے، اور جب پیپر ہونے لگے تو سرانے میں کھڑے ہو جائیں، تو پھر کہہ لینا ایک دفعہ پھر کہ وہ دیکھو لو کہ رب نے حساب لینا جیڑا بیٹھا ہی محمد دیکھو لو۔ بندے اپنے مالک سے بڑا پیار کرتے ہیں، اپنے رب کے ساتھ ان کا رشتہ بڑا محبتوں والا ہے۔ یہ تو ہو گئی اللہ تعالیٰ کی محبت۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اتنی دیر تک مسلمان نہیں ہو سکتا، مومن نہیں ہو سکتا، جب تک وہ اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے اور تمام لوگوں سے بڑھ کر مجھ سے پیار نہ کرے۔ تو اللہ سے بھی محبت کرنی ہے اور ہر چیز سے بڑھ کر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بھی پیار کرنا۔ گویا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کامل ہوگی تو پھر ہی ایمان مکمل ہوگا، پھر ہی انسان کو ذائقہ اور لطف اور شوق نصیب ہوگا۔ میرے عزیز یاد رکھیے گا، انسان کو اللہ تعالیٰ نے جب دل دیا ہوتا ہے اور اس کے سینے کے اندر دھڑکنیں رکھی ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی محبت تو وہ کرتا ہی ہے۔ بعض لوگوں کو دولت سے پیار ہو جاتا ہے، صبح و شام اپنے لاکھ کو دو کو چار کرنے کے چکر میں پڑے رہے۔ کچھ لوگوں کو
اقتدار سے، کرسی سے، حکومت سے محبت ہو جاتی ہے۔ وہ بیچارے کہیں نیکی کا کام کرنے بھی جائیں، وہ بیچارے کہیں جنازہ پڑھنے بھی جائیں، کچھ بھی کرنے چاہیں تو نقطہ نظر سیاست رہتی۔ کچھ لوگوں کو شہرت سے بہت پیار ہو جاتا ہے، وہ ہر وقت چاہتے ہیں ان کی تعریفیں ہو، ان کے دل میں یہ خواہش مچلنے لگتی ہے کہ ہر وقت کوئی نہ کوئی ان کے گن گاتا رہے، ہر وقت کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی جملے سے انہیں یاد کرتا رہے۔ یہ شہرت کی محبت، دولت کی محبت، اقتدار کی محبت، یہ انسان کے باطن کو اجاڑ دیتی ہے۔ اس کے جو روحانی معاملات ہوتے ہیں وہ سارے خراب ہو جاتے ہیں، کوئی کام بھی اللہ کی رضا کے لیے نہیں کر پاتا، ہر وقت اس شوق میں لگے رہنا کہ میں کوئی بھی کام خیر کا کروں تو اس میں میری تعریف ہو، میری ستائش ہو، میرے لیے یہ جملے کہے جائیں کہ میں بڑا عظیم آدمی ہوں، میں بڑی خدمات سر انجام دیتا ہوں۔ اور آج کل تو نچلی سطح سے لے کر اوپر تک یہی حال ہے کہ لوگ کام کرنے کے لیے نہیں کرتے، کام دکھانے کے لیے کرتے۔ اس کے نتائج یہ ہے کہ جو روحانی زندگی ہے نا، بندہ عبادت کرے، خدمت کرے، کوئی ڈیوٹی کرے تو اپنے رب کے قریب چلا جائے۔ وہ بعض لوگ نیکی کا کام کر کے بھی وہ روحانیت نہیں حاصل کر پاتے۔ اس پر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک فرمان سمجھنے کے لیے اور سیکھنے کے لیے بڑا اہم ہے۔ کریم فرماتے ہیں کہ دو بھوکے بھیڑیا ویسے ہی خطرناک ہوتا ہے، اور اگر بھوکا ہو تو پھر اور خطرناک ہو گیا۔ حضور فرماتے دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں تو وہ اتنا نقصان نہیں کرتے جتنی دولت اور شہرت کی محبت انسان کے باطن کا نقصان کرتی۔ اجڑ جاتا ہے باطن، برباد ہو جاتی ہے کیفیات، وہ جو خاص لذات ہوتی ہیں مسجد حاضر ہونے کی، عبادت کرنے کی، غریبوں کی مدد کرنے کی، وہ ساری لذات چلی جاتی۔ وہ دکھانا، سکھانا، سنانا، فیس بک پہ ڈالنا، انہی چکروں میں الجھ کر لوگ اپنی روحانی زندگی کو ضائع کر بیٹھتے۔ اور اس پر پھر ایک بڑی مضبوط حدیث بخاری مسلم میں اس طرح بھی موجود ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن اللہ کے حضور ایک شخص کو کھڑا کیا جائے گا جس نے سخاوت بڑی کی ہوگی، لاکھوں کروڑوں اللہ کی راہ میں بظاہر خرچ کیے ہوں گے، تو اللہ فرمائے گا یہ میں نے دولت دی تھی تو کیا کیا؟ مالک میں نے تیرے رستے میں خرچ کیا۔ تو اللہ تو دلوں کے حال جاننے والا ہے۔ کریم فرمائے گا وہ تو نے اس لیے کی تھی کہ لوگ کہیں بڑا سخی ہے، تو کہا نہیں لوگوں نے تیری شہرت ہو نہیں گئی، وہ لائکس، وہ کومنٹس، وہ بلے بلے، وہ سب تو نے دیکھ لی۔ فرشتوں کو حکم ہوگا اسے پکڑو اور دوزخ میں ڈال دو۔ پھر ایک شخص کو کھڑا کیا جائے گا جو شہید ہوا ہے، جان ہی دے دی اللہ کے راستے، لوگوں کو کے سامنے اس کا جو نام درج ہے وہ ایک شہید کے طور پر درج ہے۔ لیکن کریم فرماتے ہیں، رب فرمائے گا میں نے طاقت دی تھی، فن حرب و ضرب میں کمال دیا تھا، میدان میں کھڑے ہونا لڑنا تمہیں آتا تھا، کیا کیا؟ عرض کرے گا مالک میں میدان میں نکلا، میں نے تیری راہ میں جد و جہد کی، میں نے بڑی
جاں فشانی کے ساتھ لڑائی کی یہاں تک کہ مجھے شہادت ملی، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ وہ تو نے اس لیے کیا تھا کہ تجھے لوگ شہید کہے۔ شوق نہیں ہوتا لوگوں کو کہ میرے نام پہ محلہ آ جائے، میرے نام پہ گلی بن جائے، میرا ذکر ہو جائے، میرا تعارف ہو جائے۔ وہ تو اس لیے تو نے کیا تھا، تو وہ تو کہا لوگوں نے، کئی جگہ تیرے نعرے لگے، فرشتوں اسے پکڑو دوزخ میں پھینک دو۔ اور سنو نا یار، کریم فرماتے عالم قاری اللہ کے حضور کھڑا ہے، تو مالک نے فرمایا کہ تمہیں میں نے کتاب پاک کو پڑھنے کی، پڑھانے کی، سکھانے کی صلاحیت سے نوازا تھا، تو کیا کیا مالک؟ میں نے ساری عمر پڑھایا۔ تو اللہ فرمائیں گا وہ تو اس لیے کہ لوگ کہے کیا بات ہے حضرت کی، تو لوگوں نے کہا نہیں، وہ تو بات ہو گئی تھی، اسے پکڑو اور دوزخ میں ڈال دو۔ تو دل میں محبت تو کوئی نہ کوئی ہوگی، اگر دنیا داری کی، شہرت کی، اقتدار کی، چاہا جانے کی محبتیں اپنے دلوں میں پیدا کریں گے، نتیجہ یہ نکلے گا کہ سارے کام بیکار چلے جائیں گے، بے معنی، بے مقصد، اور باوجود اس کے کہ محنت کی لا حاصل ہو جائے گا سارا کچھ۔ کرے کیا؟ جب سینے میں کوئی نہ کوئی محبت رہنی ہی ہے تو کیوں نہ اللہ کے پیارے محبوب کی محبت پیدا کر، سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پیار کرے، حضور کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیار کو اپنی آنکھوں میں بسائیں۔ بیٹا یہ لائٹیں آنکھوں میں پڑتی ہیں، یہ بند کر دیں آپ لوگ، موبائلوں کی لائٹیں آپ بھی بند کر دیں پیارے بھائی، لائٹ بند کر دیں بس۔ تو جو عرض کرنے جا رہا ہوں اس پر آپ غور فرمائیں گے، حضور سے پیار کرنا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو نا تمہیں ایمان کا ذائقہ نصیب ہو، یعنی مومن ہونے کا تمہیں مزہ آئے، ایک ہے مومن ہونا، ایک ہے ایمان کا ذائقہ ملنا۔ کریم فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو تمہیں ایمان کا ذائقہ ملے تو 3 کام کرو۔ ایک تو ہر چیز سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرو، اور اس کا زبانی صرف دعویٰ نہیں کرنا چاہیے، اس کا خالی نعرہ نہیں لگانا چاہیے، یہ پتہ چل جاتا ہے بندے کو، خود پتہ ہوتا ہے مجھے ہر چیز سے بڑھ کے اللہ رسول سے پیار ہے کہ نہیں، پتہ چل جاتا ہے۔ فجر کی اذان ہو گئی، آنکھ کھل گئی، پتہ چل گیا نماز کا ٹائم ہے، اب جو سویا رہا اسے نیند سے پیار ہے، اور جو اٹھ گیا اسے رب رسول سے پیار ہے، ورنہ کھلی ہوئی آنکھ سے بھی تو مسجد نہیں آیا۔ وہ اقبال کہتے ہیں نا جواب شکوہ میں کہ کس قدر تم پہ گرا صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے نیند تمہیں پیاری ہے۔ تو صبح اٹھ جائے گا تو پتہ چل جائے گا کس سے زیادہ پیار ہے، سمجھ میں آ جائے گی بات۔ حلال حرام کی جب تمیز کرنے لگے گا، اس کو لاکھوں کروڑوں مل سکتے تھے، ناجائز طریقے سے بہت کچھ یہ اخذ کر سکتا تھا، لیکن اس نے چھوڑ دیا، کہا نہیں مجھے لاکھوں کروڑوں سے پیار نہیں، پیار مجھے رب رسول کی شریعت کے ساتھ۔ تو سمجھ آ جائے گی کس سے زیادہ پیار ہے۔ تو بات کو سمجھیے گا، حضور فرماتے اگر چاہتے ہو ایمان کا ذائقہ نصیب ہو تو ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے پیار کرو، اور پھر فرمایا جس سے بھی پیار کرو اللہ کی رضا کے لیے کرو، جس سے بھی پیار کرو، یہ ذاتی لالچ، یہ تعلقات اس لیے کہ میرا مسئلہ حل ہو جائے، میرے کام آ جائے۔ ظاہر ہے اب گرمی زیادہ لگ رہی ہے آپ کو، میں پہلے ہی تھوڑی تقریر کیا کرتا ہوں، اب اور تھوڑی ہو جائے گی۔ آپ اگر زیادہ گرمی مجھے دکھائیں گے، میں دیکھ رہا ہوں پسینے کافی آپ کو آ گئے،
تو میں بس جلدی سے اپنی بات کو سمیٹ دوں گا، آپ پریشان نہ ہو لو. چل گئی ماشاءاللہ، پنکھا بھی چل گیا. آپ تھوڑی توجہ کریں. میں ویسے بھی تھوڑی تقریری کیا کرتا ہوں، عادی تھوڑا بیان کرنے کا ہوں، اس لیے کہ کوشش ہوتی ہے کہ کوئی لفظ ادھر ادھر کر کے وقت ضائع نہ کیا جائے، جو کیا جائے ٹو دی پوائنٹ ہی کیا جائے. آپ تھوڑا سا توجہ کریں، چند ایک باتیں آپ سے ہو جائیں. حضور نے فرمایا اگر چاہتے ہو ایمان کا ذائقہ ملے تو پھر جس سے بھی پیار کرو اللہ کی. اور دوسرا کریم فرمانے لگے ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف جانا تمہیں اتنا ناپسند ہو جتنا انسان کو آگ میں جانا ناپسند ہو. اگر یہ تین چیزیں تم اپنے اندر پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو تمہیں ایمان کا ذائقہ نصیب ہوگا، تمہیں ایمان کی لذت نصیب ہوگی. نبی کریم سے محبت کرے، حضور کی نعت پاک سے دلچسپی پیدا کرے، حضور کا ذکر پاک سنا کرے، ذکر پاک کیا کرے، نبی پاک کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق اپنی طبیعت کو مائل اور قائل کرے. حضور سید عالم علیہ السلام کے اسوہ نور کے مطابق اپنے شب و روز کو ڈھالنے کی کوشش کریں. سنت اور شریعت کا پاس اور لحاظ فرمائیں. آپ اپنی ساری دلچسپیوں کا رخ حضور کی طرف کریں. آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جینا کسے کہتے ہیں اور مرنا کسے کہتے ہیں. حضرت فرقد ان کا نام تھا رضی اللہ تعالی، اور یہ وہ صحابیہ جنہوں نے حضرت عمر کے زمانے میں موصل کا علاقہ فتح کیا تھا. بڑے دلیر تھے، ان کی 4 بیویاں تھیں. وہ کہتے ہیں جب بھی یہ گھر میں آتے تو خوشبو اتنی اعلیٰ لگا کے آتے کہ ہم حیران ہو جاتی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ان کی ازواج کہتی ہیں کہ اب عورتیں زیادہ تیاری کیا کرتی تھیں، لیکن وہ جب گھر آتے نا تو اتنی خوشبو لگاتے. کہتی ہم چاروں مل کے کوشش کرنے لگی، ڈھونڈنے لگی کہ وہ خوشبو کا پتہ کریں جو یہ لگاتا ہے. ہم نے بازار سارے تلاش کر لی. عرب کے اندر آج بھی خوشبو کا بڑا شوق ہے اور بڑی مہنگی خوشبو ملتی ہے. کبھی آپ بازار جائے، کہتی ہیں ساری خوشبوئیں لگا لی، تھک گئی. ایک دن چاروں سوتنے مل کے بیٹھی، کہنے لگی ہم نہیں اس کا مقابلہ کر سکتے، آج پوچھ ہی لے کہاں سے خوشبو لگاتا ہے. پوچھ ہی لیتے ہیں، چلو بات ہی ختم ہو جائے، پوچھ لیں. یہ ہم جتنی مرضی اعلیٰ لگائیں، جب یہ آ جاتا ہے نا، کچھ لوگ میرے محفل ہوتے ہیں، جہاں آ جاتے ہیں وہاں چھا جاتے، تو یہ جب آتے ہیں تو چھا ہی جاتے ہیں. کیا کریں، اس طرح کا میرے محفل ہے، کیا کریں اس کا. فرمانے لگی ایک دن چاروں سوتنوں نے مل کے ان کو بٹھا لیا. کہنے لگی بتاؤ تو صحیح خوشبو کون سی لگاتے ہو. کہنے لگے کوئی بھی نہیں، کبھی لگائی نہیں، آج تک نہیں لگائی. تو کہتی ہیں بیویاں کہنے لگی صحابہ تو غلط بیانی نہیں کرتے، پر آپ کیا بات کر رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ آتے